إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ اس کی ہدایت بھلائی من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا اور تھے ہم بھی اس کو عالمین جاننے والے۔ اذ قال جب کہا اس نے لأبی اپنے باپ سے وقومہ اور اپنی قوم سے ما هذه التماثیل التي یہ کیا مورتیاں ہیں التی جو انتم لہا عاکفون جس پر تم مجاور بن کے بیٹھتے ہو، کہ یہ کیا چیز ہے جس پر تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو لہا اس کی عابدین عبادت کرنے والے۔ قال لقد کنتم اس نے کہا لقد کنتم بلا شبہ یقیناً کنتم تم تھے انتم تم و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس بالحق کے حق کے ساتھ، ام انت من اللاعبین یا تو کھیل کرنے والوں کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے بر ربکم بلکہ تمہارا رب رب السماوات ہو، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی فطرہن وہ ذات جس نے پیدا کیا انہیں، زمین و آسمان کو جو پیدا کرنے والا ہے، وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، وتاللہ اور اللہ کی قسم، لاکیدن ضرور بالضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا بعد اس کے کہ تم سب چلے جاؤ گے، مدبرین پیٹ پھیر کر، فجعلہم تو پھر اس نے کر دیا انہیں جزازن ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرہ سوائے بڑے کے، لہم ان کے ان بوتوں کو جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا، لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا انہوں نے کہا من فعل ھذا جب واپس آئے اور آ کر دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا کس نے کیا ہے یہ بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین بلا شبہ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا ہے، جب پوچھنے لگے تو کسی نے بتایا کہ ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان، یذکرہم وہ ذکر کرتا رہتا ہے ان کا، وہ پہلے بھی کہتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ کہتا تھا کہ میں ان کے خلاف کوئی چال چلوں گا، میں کوئی تدبیر کروں گا ان کے خلاف، یقال له ابراہیم اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا فأتوا تو پھر لے آؤ اسے بھی اس کو علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے والا ابراہیم ہی ہے۔ قالوا انہوں نے کہا انت فعلت کیا تو نے کیا ہے ھذا یہ کام بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، کلہاڑا بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا کہ دیکھو اس لیے بڑے نے کیا ہے، ھذا یہ سب کچھ، فاسألوہم ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ فرجعوا پھر وہ سب لوٹے الی انفسہم اپنے ہی دلوں میں، اپنے ہی عقلوں میں، اپنے ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ قالوا تو وہ سب کہنے لگے انکم بے شک تم انتم تھے تم ظالمون ظلم کرنے والے، ثم نکسوا پھر سب وہ الٹ کر دیے گئے علی رؤوسہم اپنے سروں پر، لقد علمت بلا شبہ یقیناً علمت تو جانتا ہے، کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فتعبدون کہنے لگے کیا تم سب عبادت کرتے ہو ان کی من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ينفعهم نہیں نفع پہنچا سکتے تم کو، شیئن ذرہ برابر بھی کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم پھر افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ اور ان پر بھی افسوس ہے
کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، حرقوا، تم سب جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو تم اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم سب کچھ کرنے والے۔ قالوا، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردا، تو ہو جا ٹھنڈی، وسلاما، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وارادوا به، اور انہوں نے تدبیر کی، ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ، کیدن، ایک ہیلے کا، ایک چال چلنے کا، فجعلناہم الاخسرین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا ان کی چال کو انتہائی خسارہ پانے والوں میں کر دیا ان کو، ونجیناہ، ہم نے نجات دی اس کو، ولوطا، اور لوط کو بھی، الی الارض، زمین کی طرف، التی، وہ زمین جو بارکنا فیہا، ہم نے برکت رکھی تھی اس میں، فلسطین کی طرف اشارہ ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیا اس کو، اسحاق، اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب بھی، نافلہ، مزید، اسحاق دیا اور مزید اسحاق سے آگے یعقوب علیہ السلام دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ان میں سے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں ائمہ، امام بنائے، پیشوا بنائے، یہدون، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، فعل الخیرات، نیکیوں کے کام کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب تھے ہمارے لیے عبادت کرنے والے، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی ہم نے دیا اسے، حکماً، حکمت، وعلماً، اور علم، ونجینا، اور ہم نے نجات دی اسے، من القریہ، اس بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، کہ وہ بستی، کہ وہ تھی، تعمل الخبائث، خبیث اور گندے کام کرتے تھے اس کے رہنے والے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوم سوء، فاسقین، برے کام کرنے والے، نافرمان لوگ، وادخلنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں، برحمتنا، اپنی رحمت میں، لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، انہو، یقیناً وہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد، بھلائی، رہنمائی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حکمت، وہ ہم نے ان کو عطا کی تھی، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یعنی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے خوب فرق کرنے والی چیز دی تھی، کہ ان سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ من قبل، اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے شروع میں، یعنی ان کے بالغ ہونے سے پہلے، ان کی نبوت والی عمر تک بھرپور جوان ہونے سے پہلے ہم نے ان کو رشد اور بھلائی اور رہنمائی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حکمت، وہ ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ اور وہ جاننے والوں میں سے تھے، وہ جاننے والے تھے، علم والے تھے، اللہ کی توحید کو پہچاننے والے، اللہ کی معرفت ان کو تھی، جس طرح پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انعام میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی جو ہے وسعتیں دکھائیں، بادشاہتیں دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جائے توحید کا، کہ اس کائنات کے خالق، مالک وہ ایک ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا تو دیکھ کر کیا کہا کہ میں ان سے محبت کرنے والا نہیں ہوں، یہ جو چھپ جاتے ہیں، یہ جو چلے جاتے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کا معبود، ان کو بھی بنانے والا کوئی اور ہے، اور وہ ایک ہے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی بری ہوں، میں تم سب سے بری ہوں، جو تم شرک کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور اس سے پہلے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں ذکر ہے، اپنے والد کو، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تھی، اور اپنی قوم کو بھی سمجھایا تھا۔ اذ قال لابی، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، وقومی، اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ہاتھوں سے بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، ان کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، التی انتم لها عاکفون، جس پر تم مجاور بن کے بیٹھتے ہو، اس پر اعتکاف، عاکفون عقوف سے ہے نا، اس پر تم اعتکاف کرتے ہو، اسی پر بیٹھے رہتے ہو، ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پتھر کی، یہ لکڑی کی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی، تراشی ہوئی تم نے، یہ کیا نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں تمہارے لیے؟
التی انتم لا عاکفون قالوا وجدنا آبانا، انہوں نے کہا ہم نے پایا آبانا اپنے باپ دادا کو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمیں اور کچھ پتا نہیں ہے۔ وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی کئی مشرک، شرک کرنے والے، جھکنے والے مورتیوں پر، قبروں پر، مزاروں اور درباروں اور خانقاہوں پر، ہمارے پاکستان میں کلمہ پڑھنے والے جو درباروں اور مزاروں پہ جا کے جھکتے ہیں، ان سے جب پوچھو کہ کیوں ان کو تم نے وسیلہ بنایا ہے، دلیل کیا ہے، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، آخری جواب ان کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ یہی جواب تو انہوں نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب لاجواب ہوگی تو کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگے آ رہا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب کوئی جواب نہیں بن پایا، جب علمی کوئی دلیل نہیں آئی، جب عقلی بھی کوئی دلیل نہیں دے سکے، تو کیا کہا؟ وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی اور اب تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو شرکی عقیدہ تم نے بنایا ہوا ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو تم بھی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا واقعتاً یہ سچی بات کر رہا ہے؟ آر یو جوکنگ، کہیں ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں ہے؟ تم حقیقت میں صحیح کہہ رہے ہو؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یا کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے، مذاق تو نہیں کر رہے؟ ام انت من اللاعبین، آر یو، جس طرح ہم کہتے ہیں آر یو جوکنگ، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا حقیقت میں ہم بھی گمراہ، باپ دادا بھی گمراہ، سارے غلط؟ قال بل ربکم، انہوں نے کیا کہا؟ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے، ان کو تم نے معبود اور مشکل کشا بنایا، تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اتنا پاورفل، اتنا قہار اور جبار اور فعال لما یرید، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم، اس زمین و آسمان کو فاطرہن، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں، میرے پاس علمی دلیل ہے، میرے پاس دلائل ہیں۔ وَتَاللَّهِ، اور یاد رکھو جن کو تم نے اپنا معبود اور مشکل کشا بنایا ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان کے خلاف تم بھی کوئی کام کرو گا۔ اب علمی اور اخلاقی اور کردار سے سمجھائی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا؟ عقلی طور پر بھی سمجھایا کہ دیکھو بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے معبود اور مشکل کشا کیسے ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہیں؟ یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آ رہی نا؟ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں، پیار سے اخلاق سے بات ان کو سمجھ آتی ہے، جو صحیح ذہن عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کے سر میں ڈنڈا نہ آ کے لگے نا، ان کو عقل نہیں آتی، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سر میں ڈنڈا مارنے کے لیے کہ ان کو لگے گی نا جب ٹھوکر، تب جا کے شاید ان کو عقل آ جائے، وہ بات کی کہ ابھی ان قریب جو ہے تمہارے ان بتوں کا بھی میں حال دیکھتا ہوں، ان کا بھی پتہ کرتا ہوں، جن کو تم بناتے ہو نا، کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے اور تمہارے دماغ کھلیں گے، تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ میری باتیں سچے تھیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مالک کس طرح بن گئے۔ فجعلہم جزاء، پھر وہ تدبیر کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے ان بتوں کے خلاف میں ضرور چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم سب پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، جب تم چلے جاؤ گے نا، اکیلے بچیں گے، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہیں یہ معبود تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں یا نہیں بچا سکتے؟ پھر ان کے لیے نا عید کا دن آیا، ان کا کوئی میلہ تھا، اس میلے میں جمع ہوئے، سارے چلے گئے، وہاں پہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے ان بت خانے میں گئے، وہ سورہ صافات میں بھی آئے گا آگے، بلکہ خلاصہ قرآن میں ابھی ہم نے پڑھا اس میں کہ بت خانے میں چلے گئے، وہاں جا کے ان سے کہنے لگے تمہارے سامنے کھیرنیاں پڑی ہیں، مٹھائیاں پڑی ہیں، مختلف قسم کے نذرانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مکھیاں ان پہ پڑ رہی ہیں، وہ خراب ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے رکھ کے گئے، کھاؤ نا۔ اب وہ کہاں کھائیں، کہاں بولیں، بات ہی نہیں کرتے۔ ما لکم لا ینطقون، آگے کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، اب بات ہی نہیں کرتے، تو ہو کیا گیا تم کو، بولو تو صحیح، جواب تو دو،
کھا بھی نہیں رہے، بول بھی نہیں رہے، کیا کرتے ہو؟ پھر ایک کسی کو مارا کلہاڑا اور بازو اکھیڑ کے رکھ دیا، کسی کو مارا ٹانگ توڑ کے رکھ دی، کسی کی گردن اڑا کے رکھ دی، جزا اس کو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ جا کے ایمان دیکھیں اور جذبہ دیکھیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ایک خوشگوار موڈ میں ہے۔ ان کو کہتے کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ پھر مارا ہوگا، روتے کیوں نہیں؟ تم روتے کیوں نہیں؟ تمہاری ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، تمہاری گردنیں اڑ رہی ہیں، چیخو پکار نہیں کرتے؟ اپنے دوسرے ساتھیوں کو چھڑواتے نہیں؟ پھر سب کے جو ہے نا، صرف ایک کو بچایا، باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرہ، سوائے بڑے کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے آئیں گے نا۔ ایک تو صحیح سالم ہوگا نا، آپ نے جو ہے یہ جو حشر اپنے سب کے ساتھ ہوا پڑا ہے، اس کا ان کا جو ہے بتایا تو صحیح نا، ان کو داستان تو سنوائے۔ اور یہ اس وجہ سے چھوڑا تھا نا، کیونکہ ان کو سمجھانی تھی بات، ایسے عقل سے، اخلاق سے، اور بڑے انداز بدل بہت دفعہ سمجھا چکے تھے۔ اب ان کے دماغ میں ڈنڈا مارنا تھا، ان کی عقل کو کھولنا تھا کہ دیکھو یہ بڑا ہے، سامنے ان کے ساتھ سب حشر ہو چکا ہے، اب اس سے پوچھو نا کس نے کیا ہے۔ کم از کم یہ تو پچھواتا دوسروں کو، پچا نہیں سکا، اب بتائے تو صحیح کیا کس نے۔ اب آئے وہ قالوا من فعل هذا، اب آئے بے وقوفوں کے کام دیکھیں، آ کر کہتے ہیں من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ حالانکہ معبود الہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس پر کوئی مشکل نہ آئے، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس پر مشکل آ جائے، جس پر خود پر مشکل آ جائے، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسروں کی مشکل کیا حل کرے گا؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر آئی ہوئی مشکل کو ٹال دے، جب مشکلوں کے وقت اس کو پکارا جائے وہ مشکلیں حل کر دے۔ الہ وہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہے، وہ آسمانوں سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کو الہ رہے ہیں، جبکہ خود اپنے اوپر آئی ہوئی مشکل کو ٹال نہیں سکے، اپنے آپ کو تکلیفوں سے بچا نہیں سکے، اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ من فعل، لیکن بے وقوف ہوتا ہے نا مشرک، عقل نہیں ہوتی۔ جس انسان کے پاس عقل ہو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے ہمارے ان الہوں کے ساتھ کس نے کیا یہ؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم تھا وہ تو، کیا کر دیا؟ قالوا سمعنا، اب ایک دوسرے سے دیکھ کر کسی نے کہا وہ ابراہیم ہے نا، ایک نوجوان ہے، وہ توحید کی باتیں کیا کرتا تھا، ایک نوجوان ہے۔ آج بھی دیکھو نوجوانوں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام بھی نوجوان تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی ایک بھی حمایت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایک ووٹر نہیں تھا، کوئی ایک سپورٹر نہیں تھا، اکیلے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے، مشرک کے گھر میں پیدا ہونے والے، اور شرک کرنے والوں کے گڑھ میں رہنے والے، اور پورا علاقہ اور شہر اور سارے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سب سے قطع تعلقی کرنے والے، اور ان سب سے برات کا اعلان کر کے اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ جانے والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ایک نوجوان ہے جو توحید کی بات کیا کرتا تھا، ایک نوجوان ہے جو کہتا تھا معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، جو آج سے پہلے کہتا تھا انہی بتوں کے بارے میں، یذکرہم، وہ ذکر کرتا رہتا تھا ان کا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے نہ جھکا کرو، ان کو سجدے نہ کیا کرو۔ آج سے پہلے وہ کہا کرتا تھا ہمیں ان کے بارے میں، لگتا ہے کام اسی کے ہیں۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابراہیم کہتے ہیں۔ آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان جیسا عقیدہ اور نظریہ اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو جس طرف جو ہے سیلاب بہہ رہا اس طرف بہہ نہ جائیں، اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہ کریں، ڈٹ جائیں توحید پر، چاہے ساری دنیا مخالف ہے، گھر والے مخالف ہیں، اپنے مخالف ہیں، سب مخالف ہیں، سب جو ہے دوسری طرف بلانے والے ہیں، آپ اللہ کی توحید پر ڈٹ جائیں، اعلان کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار پیدا کر دے گا، اللہ آپ کی نصرت اور تائید کرے گا۔ ساری دنیا مل کر آپ کو آگ کے چیخے میں بھی ڈالنا چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، شرط یہ اللہ کی توحید کے لیے آپ تو ڈٹے نا، اللہ کی توحید کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ گئے، آگے آ رہا ہے اللہ نے چیخا نمرود میں انہوں نے ڈالا، بہت بڑی آگ جلائی، وہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا کہنے لگے فأتوا به، لاؤ اسے على اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے کے آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ جرم کیا ہے، پھر سزا بھی تجویز کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ سزا کیا دینی ہے۔
قالوا، اب لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے، اب بھاگے نہیں، دوڑے نہیں کہیں، جب ڈر کسی کا نہیں ہے، اللہ کی توحید کی خاطر یہ عالم بلند کی ہے توحید کا، اور باطل معبودوں کی گردنیں توڑ دی ہیں، بتوں کو توڑا ہے، تو پھر اب بچانے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے، بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ آ گئے انت فعلت هذا بیا، سب کے سامنے جب آئے غصے میں، اب دیکھیں حالت کیا ہوئی ہوگی ان کی، کس قدر غصے میں ہوں گے اور کیا کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ لیکن ان کے معبود ہیں بت، جن کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ حال ہو چکا ہے، اور ان کا اس کے ساتھ حشر کرنے والا نوجوان وہ سامنے ہے۔ انت فعلت هذا، انت کیا تو نے کیا ہے، ہاذا یہ کام تو نے کیا، اشارہ کر کے کہنے لگے یہ کام تو نے کیا، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کا حشر یہ تو نے کیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام اب بھی نہیں ڈر رہے، کیا ڈرنا کسی سے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کائنات کے سارے ڈر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام وہی خوشگوار موڈ میں، قال بل فعلہ کبیرہم، یا دیکھو کلاڑا کس کے پاس ہے، آلہ واردات کس کے پاس ہے، آلہ قتل جس سے برآمد ہو جائے اسی کو پکڑا جاتا ہے نا، دیکھو کس کے پاس ہے کلاڑا، بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے، کلاڑے کی طرف اشارہ کر کے اس بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے، ہاذا یہ دیکھو آلہ واردات بھی اسی کے پاس ہے، فسألہم، اگر آلہ واردات سے تمہیں یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، یہ تو صحیح سالم کھڑا ہے نا، اسی سے پوچھو کس نے کیا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو اس سے۔ پر اب لگی نا دماغ پہ چوٹ، کہ ایک تو ٹھیک ہے نا، پوچھیں تو صحیح اس سے، کیسے پوچھیں آپ، عقل تو تھا نا، پتہ تو تھا کہ مورتیاں ہیں، بولتے نہیں ہیں، فرجعوا الی انفسہم، اب لوٹے اپنی عقلوں پہ ماتم کرنے لگے، اور پھر کیا کہا، فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں کہنے لگے تم ہی ظالم ہو یار، یہ کیا کیا تم نے۔ لیکن پھر وہ اندر تو مانے نا کہ غلط کام ہے ہمارا، یہ تو کچھ نہیں کرتے، یہ تو بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، مشکل کشا کیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب ہاری کیسے مانے، یہ بہت بڑا جو ہے شیطان ذہن میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے، اگر مان لے پھر ہمارے باپ دادا بھی سارے غلط، پھر اس کی بڑائی کو مان لیں، پھر اب تک ہم بھی غلطی پہ ڈٹے ہوئے تھے، غلطی کو ماننا بہت جو ہے مشکل بنا دیتا ہے شیطان، لیکن جو انسان اپنی غلطی تسلیم کر لے کامیاب وہی ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو جھکا لیں، نکسو اصل نکسو کہتے ہیں سر نیچے کرنا اور پاؤں اوپر کرنا، سروں کو جھکائے، یعنی ایسے اس کا معنی بنے گا کہ سر اوپر پاؤں نیچے، یعنی دماغ میں ہوتی ہے نا عقل، ایسے سمجھو عقل پھر ٹخنوں میں آ گئی، ان کی عقل، اس طرح کہتے ہیں تیری عقل ٹخنوں میں ہے، کوئی ایسا بے وقوفانہ کام کوئی کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں، عقل تیری ٹخنوں میں ہے، یعنی یہ کیسا بے وقوفانہ کام کر رہا ہے، یعنی اب ان کی عقل بھی ٹخنوں میں آ چکی تھی جب انہوں نے یہ کام کیا، عقل تھی نہیں، عقل ہوتی تو ایسا کام کرتے، دماغ میں پہلے تو آیا کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکایا اور تدبیر کرنے لگے، اب اس کا کرنا کیا چاہیے، اب تو سب کے سامنے ذلیل ہو گئے ہم، اب پکڑیں اس کو، مجرم کو، اس کو سزا دیں، نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکایا اور عقل ان کی ٹخنوں میں آ گئی، یعنی سر نیچے اور پاؤں پر۔ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا، جب ہم چھوٹے تھے نا، جب کوئی کام کسی سے پوچھنا ہوتا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، پر ایسا کام جو کام روٹین میں ہو، ہر کوئی کرتا ہو، جان بوجھ کے کوئی بچہ پوچھ رہا ہو ایسے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، تو آگے کیا کہتے تھے، سر نیچے کر کے پاؤں اوپر کر کے کرنا ہے، یعنی پتہ تو ہے کہ اس طرح کرنا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو بیوقوفانہ سوال، سر نیچے کر لو، ٹانگیں اوپر کر لو، پھر کرنا ہے، یعنی وہی لفظ ہے نکسوا علی رؤوسہم، یعنی ان کی عقل ٹخنوں میں آ گئی اور بالکل بے وقوفانہ حرکت پر اتر آئے اور سوچنے لگے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ تو ہے نا، تجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں بولتے، قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ، ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا، جو نہیں نفع دیتے تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، نہ تکلیف دیتے، نہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ بنی بگاڑ سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ بگڑی بنانے والے، نہ بنی سنوارنے والے، بگاڑنے والے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو تم، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، اف لکم، افسوس تمہارے اوپر، اف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
اور اس پر جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ عقل سے کام لو، عقل ٹخنوں میں ہے، کہاں ہے عقل تمہاری؟ اب وہ یہ عقل ٹخنوں والی بات کرنے لگے، عقل کو نکال کر سائڈ پہ رکھ کے کیا کہا؟ قالوا حرقوا، پکڑو جلاؤ اس کو، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کا۔ اب دیکھیں نا، بالکل بے دلیل جو ہو جائے نا بندہ، غصہ کا استعمال وہی کرتا ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس علمی دلیل نہ ہو، جس کے پاس علمی دلیل ہو، وہ اپنا غصہ اور اپنی طاقت اور اپنی پاور اور اپنا ظلم یہ دکھانے کی بجائے اپنا علم دکھاتا ہے وہ، کیونکہ جس کے پاس دلیل ہے، علم ہے، وہ اپنی علمی دلیل کسی کے مقابلے میں پیش کرنے کو زیادہ انجوائے کرتا ہے کہ میری برتری اور میری فوقیت اور میری جیت اس علمی دلیل پر ہوگی۔ جس بندے کے پاس علمی دلیل نہ ہو، علم سے عاری ہو جائے، اس کے پاس عقل نہ ہو، عقل سے عاری ہو، وہ بندہ پھر اپنی جیت کو دکھانے کے لیے غصے کا استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اپنی سفارشوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی اونچی آواز اور چیخنے چلانے کو استعمال کرتا ہے۔ کون؟ جس بندے کے پاس دلیل نہ ہو۔ دلیل کے میدان میں جو ہار جائے، وہ اپنا غصہ، انتقام دکھانے کے لیے اپنا غصہ اور اپنی پاور اور اپنی طاقت اور ظلم کو استعمال کرتا ہے۔ یہ شروع سے دلیل آئی ہے، یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ان کے پاس بھی جب علمی دلیل ختم ہو گئی، علمی میدان میں ہار چکے تھے، کوئی بات اب کرنے کو باقی نہیں تھی، سب کے سامنے ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اب دوسروں کے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اب بات کیسے مان لیں؟ اب اپنا زور اور اپنے آپ کو جتوانے کے لیے علمی میدان میں تو ہار چکے، اپنے غصہ دکھانے کے لیے کیا کہا؟ حرقوا، جلاؤ اس کو، آگ جلاؤ اور اس آگ میں پھینک دو اس کو، اپنا غصہ دکھا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، جو انسان دلیل کے میدان میں ہار جائے نا، وہ پھر غصے کا استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ غصے کا استعمال کرے، چیخے چلائے اور چیخ چلا کر غصہ استعمال کر کے اپنی پاور اور طاقت کے بوتے پر جیتنا چاہے، سمجھ لو وہ ہار چکا ہے، ہار چکا ہے۔ کسی سے بات کرتے ہوئے چیخنے چلانے پہ آ گیا ہے، غصہ کرنے لگ گیا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے لگ گیا، سمجھ لو دلیل کے میدان میں وہ اب ہار چکا ہے، اس کی ہار ہو چکی ہے اس کی۔ ورنہ کسی سے بات کرنی ہے تو احسن انداز میں دلیل دیں، اس کو دلیل سے سمجھائیں، قائل کریں۔ یہ بھی وہی کر۔ اب دیکھیں، یہ صرف دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ایسے ہوتا ہے۔ ایک انسان دلیل سے نہیں، اب دیکھیں نا، اس بات کو سمجھنے کے لیے، ایک بچہ اگر رو رہا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، ایک سمجھدار ماں کیا کرے گی؟ سمجھدار ماں کیا کرے گی؟ اس کی وجہ ڈھونڈے گی، یہ بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، شور کیوں کر رہا ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، مسئلہ کیا ہے اس کا، بیمار ہے، کہیں تکلیف ہے اس کو۔ تو سمجھدار ماں اس کا ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ بے وقوف ماں اس کو چیخے گی، چلائے گی، شور مچائے گی، وہ بھی شور مچا رہا ہے، وہ بھی شور کرے گی آگے سے، بے وقوف ہے نا وہ بچہ، تو شور کر۔ اب کئی بے وقوف ماؤں کو دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں، ایسے معصوم بچے کہ کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ جس بچے کو مار پڑ رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی ہے۔ بے وقوف استاد صرف وہ مائیں نہیں، کئی بے وقوف استاد بھی ہوتے ہیں۔ آتا ہے نا کئی دفعہ میڈیا پر، قاری صاحب نے مار مار کے بچے کو مار دیا، بے وقوف بے عقل ہے وہ قاری صاحب، اس کو قرآن کا قاری نہیں کہنا چاہیے، جس کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی تمیز نہیں کہ بچے کو مار مار کے مار دیا۔ کئی دفعہ تو ان بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے، پر وہ غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں ایسے قاری صاحب، خصوصاً جو ہے حفظ کے قاری نا، اکثر تو ایسے نہیں ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا بلا وجہ ایسے بچوں کو بہت مارنا اور پیٹنا اور ان کو تکلیف دینا، اور پھر کئی دفعہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مار پڑی کس وجہ سے ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے ہاں شاید ہاں یہ قصور تھا، تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا قصور کیا تھا ہمارا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ قاری صاحب ہمیں چھٹی نہیں کر رہے تھے، حفظ جب پڑھتے تھے ہم چھٹی نہیں کر رہے تھے قاری صاحب، جمعرات کا دن تھا، 11 بجے چھٹی ہوتی تھی ہمیں، تو باقی جو پڑھنے والے تھے دوسری کلاسوں والے ان کو چھٹی ہو گئی، وہ باہر آ رہے ہیں، ہمیں چھٹی نہیں کر رہے۔ قاری صاحب کو پتہ نہیں کیا غصہ تھا، اچانک سے ایسے اٹھے قاری صاحب اور سب کو مارنا شروع کر دیا، ڈنڈے اوپر نیچے ادھر ادھر۔
ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کیوں لگ رہے ہیں. اب کیا کریں, چھوٹے تھے اس وقت, ڈنڈے شنڈے جب لگ گئے, مار لگ گئی, کافی سارے بچے مجھے بھی اور بھی ساتھ تھے, سب کو مارا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیوں مار پڑی ہے. پھر پتا چلا کہ بعد میں ہم تھوڑی دیر بعد پتا چلا, پتہ نہیں چھٹی کے بعد پتا چلا کہ باقی باہر جن بچوں کو چھٹی ہو گئی تھی نا, ہم ان کو دیکھ رہے تھے, ہم پڑھ نہیں رہے تھے, ہم باہر دیکھ رہے تھے, اس وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے. تو استادوں کو بھی جو ہے بات کہیں اور نکل گئی. والدین کو, اساتذہ کو چیخنے چلانے اور مارنے کی بجائے ریزن ڈھونڈنی چاہیے کہ سبب کیا ہے, یہ بچہ شرارتیں کیوں کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو بچہ شرارتیں کرتا ہے نا, اس کی عقل مند ہونے کی نشانی ہے. بغیر عقل کے شرارتیں نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. جو شرارتیں کر رہا ہے نا, اس کے پاس صلاحیت, اس کی صلاحیت کو درست جگہ پہ استعمال کرو. اس کو جو ہے جائز حد تک جو مذاق ہے یا کھیلنا کودنا ہے اس کی صحت کے لیے, اس کے جو ہے نشو و نما کے لیے, اس کو اجازت دو, ٹھیک ہے نا. اور اس کی صلاحیت کو درست لائن پہ استعمال کرو, ورنہ وہ اگر دبا کے رکھیں گے ظلم اور زیادتی کے ساتھ, چیخ کر چلا کر, چھوٹا بچہ ہے تو ہر وقت اس کو چیخیں چلائیں اور اس پر ظلم کریں, کیا ہوگا؟ صلاحیتیں دب جائیں گی اس کی, وہ بیچارہ یہ صلاحیتیں بھی دب جائیں گی اور ہر وقت خوف اور خطرے میں رہے گا وہ, اور اس کا اخلاق بھی بگڑ جائے گا. اور وہ جب بڑا ہوگا, ابھی تو وہ بچہ ہے نا, آپ اس کو جو ہے تھپڑ لگا کے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کو چپ کروا دیں گے, کل کو یہی بچہ بڑا ہو کے باغی بنے گا, نافرمان بنے گا, پھر آگے بولے گا. جس کو اخلاق تو دلیل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے نا, اخلاق تو ادب تو علم کے ساتھ سکھایا جاتا ہے, دلیل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. اس کی کوئی بعض بچے ہوتے ہیں ایسے کچھ جو سمجھدار ہیں, وہ بولتے ہیں, وہ آگے سے ریزن پوچھتے ہیں, سبب پوچھتے ہیں, اس کو پیار اور اخلاق سے سمجھائیں, بتائیں, جواب دیں, ٹھیک ہے نا. تو اس ایسے بلا وجہ غصہ کرنا تو اور ایسے چیخنا چلانا اس بندے کی دلیل ہے جس کے پاس عقل کم ہے, عقل ہے یا نہیں ہے یہ کم ہے, عقلی طور پر وہ سمجھا نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا, اس لیے وہ چیختا چلاتا ہے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے کئی ہماری بہنیں مائیں بھی پڑھتی ہیں ہمارے پاس, بلکہ سوال بھی آتے ہیں, ہمارا جو گروپ ہے سوال و جواب کو, اس میں مائیں پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بلا وجہ روتے ہیں, چیختے ہیں, بہت روتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں بھی جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں بہت. تو اس کے لیے بعض دفعہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں, نہ سمجھ بچے, جن کی ابھی اتنا شعور نہیں ہوتا, وہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں, اس کی بھی ریزن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ بلا وجہ بچہ کیوں چیخ رہا ہے, اب تک تو نہیں چیخا, کیوں چیخ رہا ہے. تو اس کا سبب جو بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو نظر لگ جاتی ہے. دن بھر کھیلتا رہا بچہ, شرارتیں کرتا رہا. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے گھر میں کوئی فنکشن تھا, وہ دوست آپ آئے ہوئے تھے رشتہ دار, وہ بچی میری سارا دن کھیلتی رہی, باتیں کرتی رہی سب کے سامنے. اب بچوں کے نا اس کے دیکھ کر, اس کے کسی بھی اچھائی کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اس کی اچھے باتیں کرنے کے انداز کو دیکھ کر, اس کو دوسرے لوگوں کی نظر لگ چکی ہوتی ہے, نظر لگ جاتی ہے. اب اس نظر کا یہ کہ کئی جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. بعض دفعہ نظر لگتی ہے, بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا, بخار چڑھ گیا, یا جو ہے بہت نظر کے بھی وہ اثرات ہوتے ہیں نا, کچھ کے اثرات کم ہوتے ہیں, کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر شیطان کے تیروں میں سے ایسا تیر ہے کہ یہ چلتے چلتے بندے کو قبر میں پہنچا سکتا ہے. اتنی سخت اور شدید نظر بھی ہوتی ہے, کوئی انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے. تو اب اس کی ریزن ڈھونڈنے بھی, اب وجہ کیا ہے, تو اس کو اگر نظر لگی تو دم کریں. ابھی جو میں بتا رہا تھا اپنی بچی کا, میں اس کو دم کرنے کے لیے میں بولنے لگا تو کہتا نہیں, بولو نہیں, آپ نہیں کرو, نہیں کرو, آپ اس دوسرے کمرے میں جاؤ. جب اس نے کہا دوسرے کمرے میں جاؤ, تو فوراً مجھے پتا چلا کہ واقعی تو نظر لگی ہے, نظر لگی ہے. وہ شیطان جو ہے وہ اثرات اس کے جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھنے دے رہے اس کو. اب جیسے ہی دم کیا, دم مکمل ہوا, 1 منٹ پہ نہیں لگا, خاموش ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. پہلے وہ دودھ بھی نہیں پی رہی تھی, سو بھی نہیں رہی تھی, کوئی بھی کام نہیں, شور مچا رہی ہے, چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, سو گئی تھوڑی دیر میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ریزن ڈھونڈیں, اور پھر صبح شام کے اذکار, صبح شام دم کریں, تو انشاءاللہ وہ نظر بھی نہیں لگے گی, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ بچے کو کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے, وہ بھوکا بھی ہو سکتا ہے, پیاسا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور درد بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کریں, دم کریں, اذکار کریں,
ٹھیک ہے نا، اور بچوں کی جو ہے خوراک پر بھی توجہ دیں۔ تو بات آئی تو بات بہت جو ہے آگے نکل گئی، چیخنا چلانا، اس کے باوجود بھی آخری آپ نے سارا کچھ اپنے ذہن سے سوچ کے دیکھ لیا، سارے حربے استعمال کر، پھر بھی بچہ رو رہا ہے تو چیخنا پھر بھی نہیں بنتا، آپ کا چیخنا نہیں بنتا، وہ بچہ ہے بیچارہ چھوٹا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دیکھیں آپ صحیح صحت مند صحیح ہو، کوئی تکلیف نہ، آپ کو چیختے ہیں، یہ چیخنا اور چلانا، بچے کا چیخنا اور چلانا بھی تو اس کو تکلیف دے رہا ہے نا، بچہ تکلیف میں ہے، وہ رو رہا ہے، اور اوپر سے آپ چیخیں چلائیں روئیں، اور تکلیف ہوگی نا۔ اور پھر مارنا تو اس سے بھی زیادہ برا بنتا ہے کہ بچے کو آپ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دیں اور ہر معاملات کو اپنے علم کے اعتبار سے اور عقلی طور پر اس کو صحیح معنوں میں ہینڈل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح معاملات میں بھی ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں رمضان میں مسجد میں تراویح پڑھائی، بچے بھی آتے تھے باہر تراویح پڑھنے کے لیے، ساتھ میں ہم نے خواتین کا بنایا، خواتین بھی آتی تھیں تو ان کے بچے بھی آتے تھے، ظاہر بات ہے بچوں نے شور کرنا ہے، اور بعض دفعہ کھیلتے ہوئے بچے آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں۔ اب کئی معاملات آئے اس میں رمضان میں، فلاں بچے نے اس کو مارا، بچوں نے آپس میں لڑائی کی، اور پھر ان کی ماؤں نے آپس میں تلخ کلامی کی، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی۔ اب اس میں بھی اگر غصے کا استعمال کریں گے، عقل سے صحیح معنوں میں اخلاق اور پیار سے ان معاملات کو ہینڈل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ادھر سے غصہ ادھر سے غصہ، تو کام خراب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اخلاق اور پیار سے معاملات کو ہینڈل کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر کوئی معاملات نہ الجھیں، جب اکٹھے رہتے ہیں انسان تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بچے ہیں وہ شور بھی کریں گے، وہ جھگڑا بھی کریں گے، وہ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن جس طرح بچے لڑائی کے بعد اپنا لڑائی ختم کر لیتے ہیں، اسی طرح بڑوں کو بھی اپنے پھر دلوں میں جو ہے نفرت اور بغض اور اس طرح کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے، اور ہمیشہ غصہ اور جذباتیت اور اس طرح کے مزاج سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بے علم اور نہ سمجھ بے عقل لوگوں کا ہوتا ہے کام، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس دلیل نہ ہو، بات اخلاق سے نہ کر سکتے ہوں، تو وہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں اور اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ جیتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہر رے کو جلاؤ، آگ جلاؤ، اور کائنات کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، اور ایک منجنیق کے ذریعے پہاڑ کے اوپر منجنیق کو رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ اسی وقت فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابراہیم اگر حکم ہو تم کہو۔ آندھیوں کا فرشتہ آیا، کہنے لگا ابراہیم حکم ہو آندھیاں چلا دوں، اس آگ کو اڑا کر انہی کے گھروں میں ڈال دیں جنہوں نے آگ جلائی ہے، آپ نہیں جل سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ آیا، ابراہیم حکم ہو تو بارش برسا دوں، اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جس رب کی خاطر گھر چھوڑا تھا، جس رب کی خاطر میں نے قوم کو دشمن بنایا تھا، جس رب کی خاطر میں نے ان بتوں کو توڑا تھا، جس رب کی خاطر میں قوم کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ گیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اس رب کی توحید کا پیغام دیا تھا، وہ رب اگر چاہتا ہے میں جل جاؤں تو پھر اس جوانی اس جان کا میں نے کرنا کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ بچا لے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس دعا کو بھی یاد کر لیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہی دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے میدان میں جب ساری جماعتیں مل چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھی ہو چکی تھی، آپ نے بھی یہی دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو پڑھتے رہا کریں، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ان کنتم فاعلین وانصروا ان کنتم فاعلین قلنا یا نار، اللہ فرماتے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری اسباب کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان ظاہری اسباب سے ہٹ کر مدد کی۔ وہ مسبب الاسباب ذات ہے۔ جب ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ سامنے آنے والے اسباب، ظاہری اسباب کو بھی ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ آج ہمارے ذہن میں وسائل دنیا کے مادیت ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو ہٹا دیں، اللہ پر وہ مسبب الاسباب ہے۔ دنیا کے سبب نہ ہوں تب اللہ پر یقین ہو، تب بھی اللہ پر یقین ہو، تو تب اللہ رب العالمین اس یقین کے مطابق مدد کریں گے ہماری۔ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا یقین تھا کہ اسباب جو ہم تو چاہتے ہیں نا، جب مشکل میں پھنسے کوئی سبب آئے، کوئی آئے چھڑانے والا، ہمیں ڈالا جا رہا ہے آگ میں، اسی وقت آئے ہیں کہ بتاؤ چھڑائیں، ہم تو چاہتے ہیں نا اس وقت کوئی مددگار آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہاری ضرورت، واسطے اور وسیلے بھی ہٹا دیے،
کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ نے پھر واسطہ اور وسیلہ نہیں استعمال کیا، اللہ نے پھر بارش نہیں برسائی تھی۔ اللہ تعالیٰ برسا سکتے تھے بارش، لیکن وہ بارش نہیں برسائی، آندھی نہیں چلائی، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ قلنا، اللہ فرماتے ہیں یا نار، ہم نے کہا اے آگ یاد رکھ تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج تیرے اندر لکڑیاں نہیں ڈالی جا رہی، آج تیرے اندر وہ بندہ آ رہا ہے جو اس سرزمین پر ایک ہمارا نام لینے والا ہے، جس کو آج اس جرم کی پاداش میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آج وہ لکڑیاں سمجھ کے اس کو جلا نہ دینا، وہ میرا ابراہیم ہے، اس کا پروٹوکول کرنا۔ کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ کہیں میرا ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے۔ وسلام، سلامتی والی بن جانا، علی ابراہیم، سلامتی والی، امن والی، سکون والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، کئی دن تک وہاں جو ہے آرام اور سکون سے رہے۔ باہر سے لوگ دیکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام ٹہل رہے ہیں، آگ میں چھل رہے ہیں، یہ قریب آنے لگتے تو آگ ان کو جلاتی، یہ تو قریب ہی نہیں آ سکتے تھے، اتنی بڑی آگ تھی۔ کئی مہینوں تک وہ آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام اندر، اللہ کی طرف سے کھانا بھی مل رہا ہے، سکون بھی کر رہے ہیں، بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں۔ جب آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا ابراہیم کیسی زندگی گزری؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسی گزری کہ آج سے پہلے ویسی کبھی گزری نہیں تھی، اتنی سلامتی والی زندگی۔ لیکن اتنے ڈھیٹ، اتنی بڑی اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پھر بھی نہ مانا، ابراہیم علیہ السلام چل گئے۔ پھر اللہ سے دعا کی اللہ یہ نہیں مانتے تو مجھے کوئی بیٹا دے دے، رب ہب لی من الصالحین۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ذاہب الی ربی سیہدین، تم نہیں مانتے نہ مانو، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے گھر بھی دے گا، وہ گھر والی بھی دے گا، وہ بچہ بھی دے گا، وہ میرے رہنے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ فرماتے انہوں نے چال چلی، ہم نے ان کی چال کو خسارے میں ڈال دیا۔ اسی طرح ہم نے ان کو بھی نجات دی، اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، اس زمین کی طرف جس کی طرف ہم نے برکت دی تھی للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حبنا لہو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق، اس کے بعد اسحاق بھی دیے، اسماعیل بھی تھے، اسحاق بھی، اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب، نافلاً مزید اضافی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا، اور ہم نے ان کو بنایا تھا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، اور ہم نے وحی کی، اوحینا الیہم فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کی، بھلائی کے کام کرنے کی وحی کی، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، وہ سب عبادت گزار تھے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام، تاکہ ہم نے ان کو بھی حکم عطا کیا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکمن، حکمت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور نبوت، یہ حکمن کا معنی ہے۔ حکمت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور نبوت، وعلم، اور علم بھی عطا کیا تھا، اور ہم نے نجات دی تھی ایسی بستی سے جس کے رہنے والے برے کام کرتے تھے۔ کیا کیا برے کام تھے ان کے؟ ایک تو مردوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، راستوں میں بیٹھتے تھے، آتے جاتے بندے کو تنگ کرتے تھے، کم باپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، اور آتے مہمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور راستوں میں بیٹھ کر راستے کا حق نہیں ادا کرتے تھے، مسافروں کو تنگ کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ سب ایسی قوم تھے جو فاسق تھے، نافرمان تھے۔ ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت میں، اور بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے اگلا رکوع۔ اس کے بعد آگے اگلے رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء کا یہاں بھی ذکر ہے، لیکن وہاں اگلے رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں انبیاء کی دعائیں آ رہی ہیں، بہترین دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، ان دعاؤں کو بھی یاد کریں گے۔ اس میں جو دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں ہے تو نہیں لیکن حدیث میں وہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ، بلکہ دوسری جگہ پر ہے قرآن میں بھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اس دعا کو بھی یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرات دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔